السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لیور ڈیزیزز پہ بات کریں گے۔ یہ ایک موجودہ وقت کا بہت بڑا مسئلہ ہے اور عوام الناس باہر کے کھانے اور دیگر مسائل کا شکار ہو کر اپنے لیور کے مسائل میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ لیور ڈیزیزز کسی بھی اسٹیج میں ہوں وہ لیور کو افیکٹڈ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم لیور پہ ایک مختصر جائزہ لیں تو لیور ایک بہت ہی وائٹل آرگنس ہے ہماری باڈی کا، جو کہ ہماری باڈی میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ مثلا یہ ہمارے بلڈ کو ٹوکسیفائی کرتا ہے، ٹوکسیفیکیشن میں اہم کردار ادا کرتا ہے، بلڈ کو صاف ستھرا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بائل بناتا ہے جو کہ ڈائجسٹیو سسٹم میں شامل ہو کر فیٹس کو ڈائجسٹ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ شوگر میٹابولزم میں یہ گلوکوز کو جو ہے ریلیز کرنا، گلائکوجن کو، کاربوہائیڈریٹ کو اسٹور کرنا یہ عمل کرتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بلڈ کوگولیشن فیکٹرز بناتی ہے جو کہ مختلف پروٹین ہیں جو کہ بلڈ کو جمنے میں مدد دیتے ہیں۔ مختلف ڈیزیزز میں ایک وائرل ہیپیٹائٹس اگر دیکھا جائے تو وائرل ہیپیٹائٹس ہوتا ہے۔ اس میں ہیپیٹائٹس اے، بی، سی اور اب تو جی تک آ گئے ہیں، یہ ہوتے ہیں۔ اور اکثر جو ہے بی جیسے ہیپیٹائٹس کی ہم ویکسین لگا کے اس سے بچ سکتے ہیں، جبکہ الکوہلک لیور ڈیزیزز جو ہوتی ہیں اس میں فیٹی لیور ہو جاتا ہے، لہذا وہ لوگ جو کہ کافی الکوہل کا استعمال کرتے ہیں ان کے لیور جو ہے فیٹی لیور ہو جاتے ہیں۔ آٹو امیون ہیپیٹائٹس یہ ایک باڈی، انسان کی اپنی باڈی کا ایک ڈس فنکشن ہوتا ہے کہ اس کی جو مدافعتی نظام ہے وہ اپنے ہی خلاف جو ہے کارروائی شروع کر دیتا ہے، جسے ہم آٹو امیون ڈیزیز کہتے ہیں۔ اور اگر ہم آٹو امیون ڈیزیز کو دیکھیں تو یہ بھی لیور کو ڈیمیج کرتا ہے۔ لیور کو اگر لیور سیروسز میں مبتلا ہو جائے تو اس کے ہیلدی سیل جو ہوتے ہیں اسکارڈ سیلز کے اندر منتقل ہو جاتے ہیں اور بدلنا شروع ہو جاتے ہیں اور ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس طرح لیور ڈیزیزز پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور لیور ڈس فنکشن ہو جاتا ہے۔ لیور کینسر یہ ایک انتہائی خطرناک بیماری ہے۔ اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو الفا فیٹو پروٹین بڑھ جاتی ہے اور لیور کا مکمل ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ ایک بہت ہی الارمنگ سچویشن ہوتی ہے جس میں انسان کی جان بھی جا سکتی ہے۔ اس کے تھوڑے بہت اگر ہم علامات پہ نظر ڈالیں تو اس میں فٹیگ ہونا، ایپیٹائٹ کا ختم ہونا اور نوزیا، وومیٹنگ، ایبڈومینل پین، جوائنٹس، ڈارک یورین اور ایچنگ آف اسکن ہے۔ جبکہ اگر ہم اس کو بچا جا سکتا ہے تو ایک ہیلدی لائف گزارنے کے لیے ہمیں ایک مینٹین فوڈز کھانا ہے۔ اس کے علاوہ بیلنس ڈائٹ کے ساتھ ساتھ الکوہل کا استعمال نہیں ہونا چاہیے، ویکسینز ہونا چاہیے، اور ایسی سرنجز کا استعمال نہیں ہونا چاہیے جو ایک دوسرے کو یوز ہوں۔ تو اس طریقے سے ہم بچ سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ولی الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔